السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج میرا عنوان ہے خطیب خاندان کے ان دو جیالے نوجوانوں کا یا دو بھائیوں کا کہ جو تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کے اولین مدعو تھے، یعنی جن کو دعوت دی گئی تھی۔ ویسے ہمارے اس ویڈیو میں جس میں نرول، خطیب، مدعو اور حانی صاحبان کا تذکرہ ہے، اس میں تو ہم نے ان دونوں بھائیوں کا، ان دونوں سلفی نوجوانوں کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الگ سے بھی انشاءاللہ ان دونوں کا اجمالی تعارف پیش کریں اور تواتر و تسلسل کے ساتھ ان کی خدمات کو بیان کر دیں۔ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، اور عموماً جو ہے مدارس اور مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے جو ذمہ دار ہیں، وہ جب کسی ادارے کا تعارف کرواتے ہیں یا کسی تنظیم کا تعارف کرواتے ہیں یا کسی جماعت کا تعارف کرواتے ہیں، تو عموماً وہ تاریخ ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں کہ جن بنیادوں پر وہ تاریخ مرتب ہو کر کے سامنے آئی تھی، بلکہ وہ اپنی جماعت کے آغاز کو ہی بیان کرتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے، یہاں پر جمعیت اہل حدیث کا قیام مقصود تھا، اہل حدیث یہاں جمع ہو گئے تھے، نماز کے پڑھنے کی پریشانیاں تھیں اور لوگ یہاں وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، چند لوگ جمع ہوئے اور یہ طے ہوا کہ ہمیں جماعت قائم کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی شہر میں یا کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی اہل حدیث کا ادارہ وجود میں آتا ہے تو اس میں سب سے اولین اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو بیان کیا جائے کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس کا مبدأ و منبع و محور کیا تھا، کن بنیادوں پر اور کن کے ذریعے یہ تحریک وجود میں آئی تھی، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اس کے پہلے کہا تھا کہ احمد آباد کے ناظم کو یا صدر کو یہ خبر نہیں تھی کہ احمد آباد کے اندر میں تاریخ اہل حدیث کا آغاز کیسے ہوا۔ میں وہاں پر گیا، احمد آباد کی انتہا پر، وہاں پر 90 اور 95 سال کے دو بوڑھوں سے مل کر کے پوری 6-7 پیج میں تاریخ جمع کی میں نے اور آ کر ان کو آگاہ کیا، تب ان کو معلوم پڑا۔ تو کسی بھی شہر کے اندر میں جب کوئی تنظیم قائم ہوتی ہے توحید کی یا سلفیت کی، تو اس میں سب سے اہم پہلو ہوتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے کون آیا، اولین داعی یا اولین مدعو جس کو دعوت دی گئی ہے یا اولین منقلب کون تھا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو تاریخ بھیونڈی کا آغاز جو ہے یہ ہم کو شو کرنا پڑے گا۔ تاریخ کلیان کا آغاز کیسے ہوا، ہم کو وہ اولین واقعات بیان کرنا ہوں گے، تب تاریخ کا حق ادا ہوگا۔ تو تاریخ اہل حدیث بھیونڈی جو ہے یہ ایسے نہیں بنی ہے کہ بس چند لوگ جمع ہوئے اور یہاں پر نمازوں کے اہتمام کے لیے، نمازوں کی اقامت کے لیے اور دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے چند لوگ بیٹھے، جمع ہوئے اور تنظیم وجود میں آ گئی۔ نہیں، کسی بھی شہر یا کسی بھی قصبے میں یا کسی بھی گاؤں میں جب کوئی توحید پر مبنی تنظیم قائم ہوتی ہے تو اس تنظیم کا یہ اولین فرض ہے کہ اس شہر یا اس گاؤں یا اس قصبے کے اندر میں وہ کون مرد مجاہد تھا، وہ کون بانی تھا جس کی بنیاد پر اس شہر میں دعوت توحید کا آغاز ہوا۔
اس کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرنے کے پہلے ہم کو مکہ المکرمہ کے حالات بیان کرنا پڑتے ہیں, وہاں کے شرک اور کفر اور الحاد کا ذکر کرنا پڑتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں اتنا برا حال تھا, انسانیت دم توڑ رہی تھی, مروت ماتم کر رہی تھی, اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اولین بانی اور رہبر و مرشد آئے, اللہ نے ان کے سینے پر قرآن عظیم کی آیات کا نزول کیا اور اسلام کی اقامت کا آغاز ہوا. یہ تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے, یعنی اولین واقعہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جہاں سے اس کا مبدا و محور و منبع جو ہے متعلق ہے. تو تاریخ اہل حدیث بھیونڈی یوں ہی نہیں کہ بس چند لوگ جمع ہوئے اور بن گئی, نہیں, بلکہ ہم 1885 سے دیکھتے ہیں کہ شرف الدین نرول علیہ الرحمہ والرضوان جو ہیں یہ اولین داعی تھے جن کے دل میں اللہ نے توحید کی عظمت کو قائم کر دیا تھا, اور جو خصوصی احوال و کوائف کی بنیاد پر دعوت توحید کو لبیک کہنے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان میں, نرول خاندان میں, اس کے بعد شیخ شرف الدین نے خطیب خاندان میں دعوت پیش کی. خطیب خاندان میں ان کا آنا جانا تھا, ان کے تعلقات تھے. علی خطیب آزاد جو تھے وہ اس دور میں شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ کا ان سے ملنا جلنا تھا, ان کے گھر آنا اور جانا تھا. تاریخی شواہد و قرائن اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ نے اپنی اس دعوت کو, دعوت توحید کو سب سے پہلے علی خطیب آزاد کو دیا, اور انہوں نے اپنے فرزند محمد یوسف کو دیا, اور انہوں نے عبد الاحد کو دیا, اور انہوں نے ڈاکٹر محدث خطیب کو دیا. اور اس کے بعد جو ہے امین خطیب کے فرزندان میں, امین خطیب جو بیٹے ہیں علی خطیب کے, یہاں سے ایک سلسلہ چلتا ہے. ظفر اللہ خطیب اور محمد علی خطیب, یہ دو بھائی بحمدہ ہی تعالی خطیب خاندان کے یہ بہترین وارث ثابت ہوئے. ان کے ذریعے جو ہے وہ دعوت کی وہ بنیادیں جو ہیں بعد میں بھی مستحکم کی گئیں, اور اس ٹریڈیشن کو, اس کلچر کو, اس تہذیب کو اور اس دعوت کو لے کر یہ خاندان آگے بڑھا, اور جو توحید کا داعی بنا یہاں پر. تو یہ بہت اہم بات ہے. آپ کو معلوم ہے, میں نے کہا تھا کہ محمد اسماعیل ٹوکی بمبئی میں جو ہے 50 سال تک جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں 50 سال تک جو ہے امام و خطیب تھے. اس کے بعد مولانا جعفر جو ہے ان کے جانشین ہوئے. تو جب شیخ شرف الدین نے سن 1910 میں بھیونڈی چھوڑا اور بمبئی گئے تو وہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا, اور شیخ اسماعیل ٹوکی اور شیخ جعفر کے ذریعے اور شیخ شرف الدین نرول علیہ الرحمہ ان دونوں کے تال میل سے بمبئی میں توحید کی فضا قائم ہوئی. بمبئی میں اقامت دعوت توحید ہوئی, اقامت جماعت اہل حدیث ہوئی, اور بمبئی میں یہ جب تنظیم اہل حدیث کی مضبوط ہوئی, اس کے بعد رائے گڑھ اور کوکن میں بھی اس کا پیغام پہنچا, اور پورا کوکن اور رائے گڑھ جو ہے متاثر ہوا. اس کے بعد پورا مہاراشٹر بھی بمبئی کی تنظیم سے متاثر ہوا, کلیان بھی بعد میں ہوا. تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ شیخ شرف الدین نرول نے جب دعوت کو پیش کیا تو اس کے اولین مخاطب خطیب خاندان تھا, مدعو خاندان تھا. مدعو خاندان کے محمد حسین صاحب کو تو علی خطیب جو اولین داعی ہیں ان کی بیٹی بیاہی تھی. کتنی اہم بات ہے یہ. تو یہ خاندان جو ہے خطیب خاندان ہے, ہانی خاندان ہے, مدعو خاندان ہے, نرول خاندان ہے, اور فقی خاندان بھی ہے, کیونکہ فقی خاندان میں علی خطیب کی ایک بیٹی بیاہی گئی تھی جن سے 5 فرزندان پیدا ہوئے. تو خطیب فقی خاندان بھی ان میں سے ایک خاندان ہے جو بھیونڈی کے اندر میں اقامت اہل حدیث یا توسیع اہل حدیث کا ذمہ دار ہے بحمدہ تعالی.
جس میں نجم الدین فقیہ صاحب جو ہیں اور سکندر فقیہ صاحب جو ہیں یہ لوگ شامل ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اولین داعی جو ہیں شیخ شرف الدین، جن کے بیٹے عبدالصمد شرف الدین نرول ہیں، ان کی دعوت کا استقبال سب سے پہلے کس نے کیا؟ اور اگر دعوت کا استقبال کر لیا تو اس دعوت کے تقاضوں کو مستقبل میں مکمل کیا بھی کہ نہیں کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں بحمدہ تعالی کہ اس خاندان میں ڈاکٹر محدث خطیب ہیں، ان کے والد عبدالاحد خطیب ہیں، اور ان کے جو ہیں والد محمد یوسف ہیں، اور ان کے والد جو ہیں علی خطیب ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے اپنے بزرگوں سے اس دین کو قبول کرنے کے بعد میں، دعوت توحید کو قبول کرنے کے بعد میں بحمدہ تعالی بھیونڈی کی سرزمین پر اس ٹریڈیشن کو، اس کلچر کو برقرار رکھا، اور بحمدہ تعالی یہ ظفر اللہ خطیب اور محمد علی خطیب اور ڈاکٹر محدث خطیب، ان لوگوں نے جو ہے بھیونڈی کے اندر میں تقریباً 6-7 مساجد کی اقامت کی بحمدہ تعالی۔ یعنی مجھے 2 دن پہلے ہی تو بتایا تھا محمد علی خطیب صاحب نے کہ مسجد امین، مسجد امان، مسجد امن اور مسجد ایمان، اور یہ جو ہے تقیہ امانی شاہ کی مسجد ہے، اتنی مساجد کی اقامت ان لوگوں نے کی، تعمیر ان لوگوں نے کی، اور شرک اور بدعت سے مقابلہ کیا، نبرد آزمائی کی بحمدہ تعالی، اور مسلک اہل حدیث کی اقامت کے لیے پرامن طریقے سے تقیہ امانی شاہ میں جب ان لوگوں نے، محمد علی خطیب صاحب نے اور ظفر اللہ خطیب نے اور ڈاکٹر محدث خطیب نے، ان لوگوں نے جب اس نظام کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو 90% جو جائیداد تھی لوگ کھا چکے تھے، لیکن محمد علی خطیب نے جب اس ذمہ داری کو قبول کیا تو 90% زمین کے کیسز جو ہیں ان کے ہاتھوں میں آئے، اور تب سے لے کر کے یعنی سن 2000 کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے کتنے کیسز لڑ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ٹرسٹ کی زمین کو ہڑپ لیا تھا اور اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ محمد علی خطیب نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسی جہاد میں گزار دی کہ جو ٹرسٹ کی زمین تھی، جو 90% تھی، 10% زمین جو ہے آج ان کے قبضے میں ہے، جو جائز قبضہ ہے، جو ٹرسٹ کی زمین ہے، باقی 90% زمینوں پر، جائیدادوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا بے ایمانی کے ساتھ میں۔ تو یہ محمد علی خطیب جو ہیں مسلسل اس کے لیے برسر پیکار ہیں، اور ظفر اللہ خطیب صاحب نے بھی اپنے امین خطیب جو ان کے والد محترم ہیں، ان کے ٹریڈیشن کو، ان کے کلچر کو اور ان کی دیے ہوئے ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے بحمدہ تعالی ایک مسجد کا قیام کیا کھاڑی پار میں، مسجد امین بحمدہ تعالی، اور آج وہ مسجد ایک عظیم الشان مسجد بن گئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے جامعۃ التوحید قائم کیا۔ جس وقت یہ جامعۃ التوحید قائم کیا، وسیع الدین، شیخ وسیع الدین عمری اور شیخ جناب سعد اللہ صاحب، قاری سعد اللہ صاحب کے مشورے سے یا ان دونوں کے تال میل سے جناب ظفر اللہ خطیب نے جامعۃ التوحید کی اقامت کی، اور اس دور میں ان سے ملتا تھا، وہ ایک بڑے روم کے بڑے ہال کے اندر میں اس کا آغاز کیا تھا، لیکن بعد میں بحمدہ تعالی اپنی ہی زمین پر ایک بڑے مدرسے کی تعمیر بھی کی، اور جامعۃ التوحید جو ہے ترقی کے راہوں پر گامزن ہوا اور آگے بڑھا۔ اس کے بعد بھیونڈی کی جمعیت اہل حدیث کو پر یہ لوگ سوال کرتے تھے کہ بھائی جمعیت کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، لہٰذا جمعیت اہل حدیث کے لوگ جو ہیں مہاپولی میں ایک فارم ہاؤس میں، جو غالباً چونی والا جو ہے مسعود چونی والا صاحب کا وہ فارم ہاؤس تھا، وہاں جمع ہوئے، اور وہاں پر یہ مسئلہ زیر غور تھا کہ جمعیت اہل حدیث کو ایک مدرسے کی اقامت کرنا ہے۔ تو عبد الماجد نرول اور جناب امجد صاحب اور ایک اور صاحب ہیں جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ان لوگوں نے زور دیا
کہ جناب ظفر اللہ خطیب کا اندیا، ان کا معافی ضمیر یہ ہے کہ اس مدرسے کو وہ سونپ سکتے ہیں جامعۃ التوحید کو، یعنی جمعیت اہل حدیث کو الگ سے زمین خرید کر کے الگ سے اخراجات کی بنیاد پر جو ہے ایک مدرسہ قائم نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جامعۃ التوحید کو ظفر اللہ خطیب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث اس کو گود لے سکتی ہے، اپنی ماتحتی میں لے سکتی ہے۔ لہذا ارجنٹ فون کیا گیا اور جناب ظفر اللہ خطیب آئے، اور پوری دراز نفسی اور پوری بے نفسی کے ساتھ میں، پورے خلوص کے ساتھ میں جامعۃ التوحید کو، جس کو وہ خود چلا رہے تھے کئی سالوں سے، جمعیت اہل حدیث کو سونپ دیا۔ یہ جناب ظفر اللہ خطیب کا خلوص تھا اور للہیت تھی اور ان کی بے نفسی تھی کہ انہوں نے اپنے چلائے جانے والے جامعۃ التوحید کو سونپ دیا، اور بحمدہ تعالی جمعیت اہل حدیث بھیونڈی نے اس کو اپنے ذمہ داری میں لے لیا۔ اور جمعیت اہل حدیث کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے جو ہم پورے ملک ہندوستان میں نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ کوئی جمعیت اتنی مضبوط اور اتنی مستحکم ہو جو اتنے مدارس اور اتنی مساجد کو کا ذمہ اپنے کاندھوں پر لے لے۔ آج 26-27 مساجد کی ذمہ داری جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کے کاندھوں پر ہے۔ ان تمام ائمہ کی تنخواہوں کا نظم قائم کرنا اور جامعۃ التوحید جیسے عظیم مدرسے کا کہ تمام اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرنا اور پورے نظام کو چلانا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک خاندان کا چلانا جو ہے اتنا مشکل ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے ایک کاروبار کو انجام دینا یا اس کو چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جمعیت اہل حدیث بھیونڈی جو ہے 26-27 مساجد کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ ان تمام ائمہ کی تنخواہوں کو اور جامعۃ التوحید کے درجنوں علماء کی تنخواہوں کا پورا نظم اور جمعیت اہل حدیث کے مکمل اخراجات اور کتابوں کی اشاعت اور مدارس کا قیام اور تنظیموں کا قیام، اور یہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی جا کر کے وہاں پر زمین کی خریداری اور دیگر چھوٹی موٹے قصبات اور چھوٹے موٹے شہروں میں جا کر کے وہاں پر زمین کی خریداری کا کام بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو بہرحال ظفر اللہ خطیب نے بڑی بے نفسی کے ساتھ میں اس مدرسے کو سونپ دیا، اور یہ ان کے خلوص کی دلیل ہے۔ بحمدہ تعالی آج یہ جامعۃ التوحید جو ہے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور ترقیات کے بلند مقام پر فائز ہے۔ بحمدہ تعالی آج سینکڑوں ہزاروں طلباء یہاں سے پڑھ کر کے عالم بن رہے ہیں، اور دین کا نظام بھی قائم ہے، مساجد کا نظام اور مدارس کا نظام بھی قائم ہے، کتابوں کی اشاعت بھی ہوتی ہے، اور لاکھوں روپیہ جو ہے خرچ کرنا پڑتا ہے، پوری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے۔ لیکن بحمدہ تعالی روز یہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ناظم اعلیٰ شیخ مطیع الحق اور جناب شیخ عبدالحمید صاحب جو ہیں، یہ اپنے کاروبار کو انجام دینے کے بعد میں، اپنے کاروباری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد، تمام تر مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ میں بہت دور نکل گیا، ظفر اللہ خطیب کے عنوان سے ہٹ کر میں جمعیت میں داخل ہو گیا۔ بہرحال یہ جو ہے مدرسہ سونپ دیا۔ یہی نہیں، تقیہ امانی شاہ میں بھی شرک اور بدعت کے امور جو انجام دیے جاتے تھے ان کا خاتمہ کیا، اور پورے امن اور آشتی کے ساتھ میں۔ ماحول بگڑ رہا تھا، لیکن خطیب خاندان کے ان نوجوانوں نے، ان بھائیوں نے، یعنی ڈاکٹر محدث خطیب ہیں، ظفر اللہ خطیب ہیں اور محمد علی خطیب ہیں، ان لوگوں نے پورے امن اور شانتی کے ساتھ جو ہے حالات کا مقابلہ کیا، اور بحمدہ تعالی تدریجی مراحل طے کرتے کرتے آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور اس کے بعد ایک نہیں بلکہ 5-5 6-6 مساجد کا قیام کیا۔ ڈوکلا مسجد میں بھی حالات جو ہیں نامناسب ہو رہے تھے، ان حالات کا مقابلہ بھی بے حد حکمت اور مصلحت کے ساتھ کیا۔ تو شیخ شرف الدین نے خطیب خاندان کو اور مدعو خاندان کو
اور ہانی خاندان کو جو ورثہ دیا تھا بطور بخشش کے، بطور عطیے کے، تو ان دو نوجوانوں نے یعنی کہ ظفر اللہ خطیب نے اور محمد علی خطیب نے اور ڈاکٹر محدث خطیب نے، ان لوگوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ میں بحمدہ تعالیٰ، اگر شرف الدین نرول کے فرزند ارجمند شیخ عبدالصمد نرول نے اگر ایک مسجد قائم کی تھی، تو ان خاندان کے ان وارثوں نے 6 7 مساجد کا قیام کیا، اور شہر کے اندر میں توحید کا ماحول بپا کرنے کے لیے بحمدہ تعالیٰ 7 مساجد قائم کیں اور ٹرسٹ قائم کیا۔ اور آج بھی محمد علی خطیب جو ہیں پوری جواں مردی کے ساتھ میں جو ہیں ان کیسز کو لڑ رہے ہیں کہ جن زمینوں کو، جس 90% زمین کو لوگوں نے ہڑپ لیا تھا، آج بھی اس کے لیے کوشاں اور سعی ہیں، اور اس کے لیے کوئی چندہ نہیں، اپنی ذاتی اخراجات سے، جی ہاں اپنی جیب خاص سے یہ خاندان جو ہے خرچ کر رہا ہے اور مسلسل جو ہے برسر پیکار ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب ظفر اللہ خطیب نے مجھے بتایا تھا کہ علی خطیب جو شیخ شرف الدین کے اولین مدعو تھے، یعنی علی خطیب آزاد جو اولین مدعو تھے، یعنی جن کو دعوت دی گئی تھی، تو شیخ شرف الدین صاحب نے جو دعوت دی تھی علی خطیب کو، تو علی خطیب کے چچا زاد بھائی مصطفیٰ خطیب جو ہیں اتنے بڑے سیاسی عہدے پر فائز تھے کہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا تھا، کیونکہ بھیونڈی سے تھانہ میں جانے کے لیے کھاڑی کراس کرنا پڑتی تھی، اور کھاڑی کراس کرنے کے لیے ہوڑیوں اور ناووں کا استعمال کرنا پڑتا تھا، کشتیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا، کتنی بڑی مشکل ہوتی ہوگی۔ لیکن مصطفیٰ خطیب نے، جو علی خطیب کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب ظفر اللہ خطیب نے یہ روایت مجھ سے خود بیان کی، اور لوگ بھی اس کے راوی ہیں، تو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا، اور ملکہ وکٹوریہ نے بھیونڈی اور تھانے کے درمیان کھاڑی پر جو لوہے کا برج ہے اس کو ان کی درخواست پر بنوا دیا بحمدہ تعالیٰ۔ آج جو برج آپ دیکھتے ہیں لوہے کا، وہ برج جو ہے اسی خطیب خاندان کے اس جیالے سیاسی رہنما کا تھا، یعنی مصطفیٰ خطیب کا تھا، کی درخواست کی بنیاد پر تھا۔ آج بھی وہ پل جو ہے بحمدہ تعالیٰ 100 سال کے اوپر ہو چکے ہیں، وہ بھی پل قائم و دائم ہے۔ کلیان سے جب تھانہ جاتے ہیں تو جب تھانہ کی کھاڑی آتی ہے تو داہنی جانب جو آپ دیکھتے ہیں دور وہ برج دکھتا ہے، یہ وہی برج ہے جو خطیب خاندان کے مصطفیٰ خطیب کے ذریعے سے جو ہے معرض ظہور میں، معرض وجود میں آیا تھا۔ اس طریقے سے بحمدہ تعالیٰ جو ہے یہ آج بھی یہ لوگ جو ہیں، یعنی جب کبھی ماضی میں تاریخ اہل حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے جب علماء نے یہاں آنا شروع کیا، تو علماء کی آمد پر علماء کی ضیافت اور علماء کے پروگرام کو انجام دینے کے لیے اس کا پورا نظم و ضبط جو ہے ظفر اللہ خطیب کے ہاتھ میں تھا۔ جمعیت اہل حدیث اپنے طور سے کام کر رہی تھی، وہ جو پروگرام کرتی تھی وہ تو کرتی تھی، وہ سن 72 میں وجود میں آئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی خدمات ہیں اور جو بھی پروگرام ہوئے وہ جمعیت اہل حدیث، لیکن اس کے پہلے یا اس کے آس پاس جو ہے ظفر اللہ خطیب کے ذریعے جو ہے شیخ وسیع الدین عمری جو ہے ان کی پوری ذمہ داری جناب ظفر اللہ خطیب کے ہاتھوں میں تھی، ان کے پروگرام کو انجام دینا، ان کے پروگرام کو مرتب کرنا، ان کی کتابوں کو شائع کرنا۔ اور جب نجیب بقالی صاحب کی آمد بھیونڈی میں ہوئی تو محمد علی خطیب نے سمجھ لیجئے کہ ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر اختیار کر لیا، اور ان کی کتابوں کو شائع کرنا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا، ان کے دروس اور ان کے خطبات کا اہتمام کروانا، اور علماء کے آمد پر تمام سامعین اور تمام حاضرین کے ساتھ میں بڑے بڑے قیمتی ہوٹلوں میں سب کی ضیافت کرنا جو ہے اجتماعی ضیافت ہوا کرتی تھی۔ جب کوئی خطیب یا جب کوئی مولوی آتا اور کوئی پروگرام ہوتا تو 25-30 لوگوں کو لے کر کے ہوٹل میں جاتے تھے محمد علی خطیب اور ظفر اللہ خطیب، اور ان کی ضیافت ہوتی تھی، ہزاروں روپیہ جو ہے خرچ ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک لمبی مدت تک جو ہے علماء کی ضیافت کی، پروگراموں کا انعقاد کروایا،
اور شیخ وسیع الدین دارالقیمہ میں امام تھے، وہاں پر ہم نے شیخ وسیع الدین عمری کے ترجمے میں یعنی ان کے ویڈیو کے اندر میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے شیخ وسیع الدین عمری نے جو ہے اپنا کام جاری رکھا، تبلیغی مشن جاری رکھا، اور اس میں جناب ظفر اللہ خطیب جو ہیں پیش رہا کرتے تھے اور اسٹیج پر بھی موجود رہا کرتے تھے موصوف، اور ان کی کتابوں کی اشاعت بھی آپ کروایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر محمد علی خطیب جو ہیں وہ جو ہیں یہاں پر جو ہیں علماء کی ضیافت کرتے تھے، پروگرام کا انعقاد کروایا کرتے تھے، اور آج 5 6 7 مساجد کا نظم و ضبط ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تقیہ امانی شاہ کی پوری ذمہ داری جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی کامیابی کی بات ہے کہ شیخ شرف الدین کی دعوت توحید کا استقبال خطیب خاندان نے کیا، مدعو خاندان نے کیا، ہانی خاندان نے کیا، اور نرول خاندان نے کیا، اور فقی خاندان نے بھی کیا۔ جناب نجم الدین فقی اور سکندر فقی اور جو دیگر برادران ہیں، جس میں سب سے زیادہ متحرک اور فعال ہیں نجم الدین فقی صاحب ہیں۔ یہ بھیونڈی کا ایسا کون سا ادارہ ہے جس میں عبدالوہاب ہانی اور جناب نجم الدین فقی شامل نہ ہوں؟ تمام اداروں کی ذمہ داری میں کسی نہ کسی منصب یا کسی نہ کسی عہدے پر یہ لوگ فائز رہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو لوگ جو ہیں یعنی اولین جو لوگ ہیں یہ ذمہ دار رہے، اور اس ٹریڈیشن کو، اس کلچر کو، اس تہذیب کو، اس تمدن کو برقرار رکھا جو شیخ شرف الدین کے ذریعے بھیونڈی میں قائم کی گئی تھی۔ سن 1910 کے بعد سن 1947 کا دور جو ہے یہ نرول خاندان کے بمبئی میں اقامت کا دور ہے، جس میں جناب مومن پورہ کی مسجد کے جو امام تھے اسماعیل ٹونکی، شیخ اسماعیل ٹونکی، اور اس کے بعد مولانا جعفر صاحب، ان کے ساتھ نرول خاندان کے شیخ شرف الدین نرول اور الشیخ عبدالصمد نرول، ان دونوں نے مل کر کے بمبئی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ تاریخ اہل حدیث ممبئی نامکمل ہوگی اگر شیخ مختار احمد ندوی علیہ الرحمہ، شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ اور شیخ عبدالصمد نرول علیہ الرحمہ ان کے بغیر جو ہے، اور شیخ اسماعیل ٹونکی اور شیخ جعفر صاحب ان کے بغیر تاریخ اہل حدیث ممبئی جو ہے نامکمل ہوگی، اور تاریخ اہل حدیث ممبئی کی کامیابی موقوف ہے ان لوگوں پر۔ اور رائے گڑھ اور کوکن میں جو دعوت پہنچی ہے اس کی ذمہ داری بھی تاریخ اہل حدیث بھیونڈی پر موقوف ہے۔ اور مولانا عبدالحق قاسمی اور مولانا امین ریاضی صاحب جو ہیں یہ دو وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے بمبئی کی 5 بڑی قدیم مساجد کے بعد کرلا میں جامعۃ الرشاد قائم کیا، اور پھر بمبئی میں مساجد کا ایک جال، ایک نیٹ ورک پھیل گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے ذریعے تھوڑا بہت کام رائے گڑھ کوکن میں شیخ مختار احمد ندوی علیہ الرحمہ کے ذریعے بھی ہوا تھا، لیکن اکثر کام جو ہے بعد میں شیخ عبدالحق قاسمی اور امین ریاضی کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد سن 2000 کے انتخاب کے بعد میں جو ہے شیخ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالسلام سلفی کے ذریعے جو ہے وہ کام آگے بڑھا، اور ایسا بڑھا کہ کئی گنا یہ کام آگے بڑھ گیا۔ پوری بمبئی میں مساجد و مدارس کا جال پھیل گیا، تنظیمیں قائم ہوئیں، اور ایک انقلاب آ گیا، ایک بھونچال سا آ گیا بحمدہ تعالیٰ، اور پورے بمبئی میں جو ہے سینکڑوں مساجد جو ہیں معرض وجود میں آئیں، اور شیخ عبدالسلام سلفی کو مساجد کی اقامت کا خصوصی درک ہے اور خصوصی رغبت و شوق ہے۔ موصوف نے مختلف علاقوں کے اندر میں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے سیٹھوں کو، وہاں کے ذمہ داروں کو جو ہے بیدار کیا، اور خود بھی لاکھوں چندہ دیا اور لوگوں سے چندہ دلوایا اور وہاں پر مساجد کی اقامت کی۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر بھیونڈی کے اندر میں شیخ شرف الدین کی دعوت کو ان 4 کوکنی خاندانوں نے قبول نہ کیا ہوتا اور اسی خلوص اور اصول الہیت کے ساتھ میں اس کو آگے نہ بڑھایا ہوتا، تو بمبئی میں سن 1910 کے بعد میں اس خاندان کی آمد یہاں بمبئی میں نہ ہوئی ہوتی،
اور اسماعیل ٹوکی اور مولانا جعفر اور بمبئی کی مسجد جو اہل حدیث ہے، اور شیخ شرف الدین کا ادارہ شرف الدین القطبی جو قائم ہوا تھا، وہ تو مرکز بن گیا تھا۔ وہاں تو مولانا ابوالکلام آزاد وہاں قیام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شیخ مختار احمد ندوی علیہ الرحمہ کی آمد بمبئی میں ہوئی، تو شیخ مختار احمد ندوی، شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ اور شیخ عبدالصمد نرول اور محمد اسماعیل ٹوکی اور فیت والا خاندان جو تھا، فیت والا جو خاندان تھا جس کا الگ سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، بڑی خدمات ہیں ان لوگوں کی، ایک عظیم سلسلہ ہے ان لوگوں کا۔ اور ابھی تو بمبئی کی تاریخ ہم نے شروع نہیں کی ہے، تو بمبئی کی تاریخ میں جو ارتقاء ہوا ہے، جو فروغ ہوا ہے، اس میں بھیونڈی کی جماعت، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ اہل حدیث ممبئی اور تاریخ اہل حدیث کوکن اور رائے گڑھ اور تاریخ اہل حدیث مہاراشٹر جو ہے مرہون منت ہے بھیونڈی کی، کہ بھیونڈی کے ذریعے بھیونڈی میں ایک ایسا مجاہد پیدا ہوا، ایک ایسا داعی پیدا ہوا کہ جو بمبئی میں 1910 میں وارد ہوا اور 1947 میں تک جو ہے یہ خاندان یہاں سے مربوط رہا، اور ان کے تال میل سے بمبئی کے اندر میں جمعیت اہل حدیث کی اقامت ہوئی اور سلفی تحریک اور دعوت توحید کا فروغ ہوا، اس کا نشر و ارتقاء ہوا۔ تو ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تمام شہروں میں اور تمام قصبات میں اور تمام صوبوں میں جب کوئی تنظیم قائم ہو یا جماعت اہل حدیث کا کام بنیادی طور پر قائم ہو، تو یہ کوشش کی جائے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس کا مصدر اول اور منبع اول کون تھا، یہ آغاز کہاں سے ہوا، ان بنیادوں کو پہلے بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہے یا جمعیت اہل حدیث کی اقامت ہوتی ہے تو بیان کرنا چاہیے کہ اس شہر میں سب سے پہلے فلاں جب میں نے کتابیں لکھی ہیں، تاریخ مساجد اہل حدیث، تاریخ مدارس اہل حدیث، 8 یا 9 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور ابھی کرلا سے لے کر کے بمبئی کے انتہاؤں تک جو ہے کم سے کم 450 پیج پر مشتمل ایک کتاب آنے والی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر مسجد کے ذکر سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ اس علاقے میں سب سے پہلے کون وارد ہوا تھا، وہ کون بزرگ تھا جو یہاں پر آیا تھا، اور آنے کے بعد میں اپنے گالے میں اپنے دکان میں نماز کا اہتمام کروایا، پھر ایک زمین خریدی اور پھر چھوٹی سی مسجد بنائی جو پتھرے کی بنی تھی، بعد میں 20 سال کے بعد میں چندہ کر کے زمین خریدی اور بعد میں بڑی مسجد۔ یہ ارتقائی مراحل اگر بیان نہ کیے جائیں اور جماعتیں اور تنظیمیں بس کہہ دیں کہ یہاں پر اہل حدیث جمع ہو گئے تھے، لوگوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر ایک تنظیم ہونا چاہیے، لہذا اقامت جمعیت اہل حدیث ہوئی اور اتنے لوگ بیٹھ گئے، یعنی جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کا نام آ گیا، لیکن اولین بانی جو ہیں، جو ذمہ دار تھے، سدھارتھ نگر سے اور بہار سے اور بنگال سے جو آنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے جب یہاں پر آمد کی اور جب وہ لوگ وہاں سے وارد ہوئے، ان لوگوں نے جو چھوٹی موٹی مساجد قائم کیں اور جو نظام قائم کیا، وہ اولین بنیادیں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم تمام مورخین سے اور تمام مصنفین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب کوئی تنظیم قائم کریں یا جمعیت قائم کریں تو اس علاقے کے اولین جو اہل حدیث ہیں جو وارد ہوئے تھے ان کی تاریخ سے آغاز کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہاں پر فلاں آئے۔ جیسے بنگالی مسجد میں ایک عظیم جو منقلب ایک عظیم رہنما جو ہیں، ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ آئے تھے مئو ائمہ سے، جو اعظم گڑھ گئے، امیلوں میں گئے، پھر وہاں سے کلکتہ گئے، اور وہاں سے جب غدر ہوا ہندوستان کا اور انگریزوں نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو یہ پورے بنگال کی کھاڑی سے ہو کر کے کشتیوں میں بیٹھ کر کے بمبئی کے کوکن کے علاقے سے ہوتے ہوئے بمبئی میں آئے اور بنگالی مسجد کا قیام کیا، اور یہ وہ بنگالی تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور بنگالی مسجد میں۔ تو تاریخی ممبئی جب لکھی جائے گی تو اس کو لکھا جائے گا کہ اولین جو واردین تھے جو یہاں پر وارد ہوئے تھے وہ عبداللہ جھاؤ تھے۔ جی ہاں، وہ نام تھا شیخ عبداللہ جھاؤ کا،
ہیں جو مئو ائمہ کے تھے، الہ آباد کے رہنے والے تھے، اور وہ سلفی بنے، بحمد وجلاہا خاندان سے تھے، اور وہ عالم بنے، اور میاں نذیر محدث دہلوی کے شاگردوں میں تھے، وہ اللہ اکبر میاں صاحب کے شاگردوں میں تھے، اور انہوں نے اعظم گڑھ میں انقلاب پیدا کیا، امیروں میں، جہاں کے شیخ انصار زبیر محمدی ہیں، اور اس کے بعد کلکتہ میں انہوں نے اقامت کی دین کی، اور اس کے بعد میں بمبئی میں آئے اور مدن پورہ کے بنگال پورہ کی مسجد قائم کی، اور مومن پورہ جامع مسجد مومن پورہ میں بنگالی آئے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں پر ایک چھوٹی موٹی مسجد قائم کی۔ تو تاریخی ممبئی جو ہے بعد والوں کے ذریعے نہیں آگے بڑھی ہے، بلکہ ان بانیوں کے ذریعے بڑھی ہے جو یہاں پر اولین وارد ہیں۔ تو جب کسی علاقے کی تاریخ لکھی جائے تو اس کے اولین بانی اور اولین واردین جو ہیں یہ اہم ہوتے ہیں، ان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے اقامت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ تنظیم آگے بڑھی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ جمع ہوئے، لوگ بیٹھے اور ایک مسجد بنائی، ایک تنظیم بنائی، فلاں فلاں سیٹ تھے، فلاں فلاں، نہیں، ہمیں اولین بنیادوں کو، ہم کو مصدر اور منبع و محور تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو سب سے پہلے یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر دین کی اقامت کی اور مسلک کی اقامت کی اور کام کو آگے بڑھایا۔ بہرحال میں لوٹتا ہوں اپنے عنوان پر کہ جناب ظفر اللہ خطیب اور محمد علی خطیب اور ڈاکٹر محدث خطیب اور روحانی اور مدعو اور خطیب اور فقیہ خاندان، ان لوگوں نے جو ہے بھیونڈی میں جو نظام قائم کیا تھا، یہی برکت تھی جو بمبئی پہنچی، اور بمبئی میں جب یہ برکت پہنچی تو بعد میں یہ رائے گڑھ کوکن پہنچی، اور جب کوکن رائے گڑھ پہنچی اس کے بعد میں پورے مہاراشٹر میں آہستہ آہستہ یہ پھیل گئی، پھر یہ کلیان میں بھی آئی، جی ہاں کلیان میں بھی آئی، اور عبد الملک مدعو یہاں پر کلیان میں پارسی غریب رہا کرتے تھے، یہ بھی اسی مدعو خاندان کے ایک فرد تھے، جی ہاں محمد حسین مدعو جو تھے، جو علی خطیب کے داماد تھے، جو جناب علی خطیب کے اولین مدعو تھے، اسی لیے ان کا نام پڑا مدعو، یعنی شیخ شرف الدین نے جو دعوت پیش کی تھی وہ مدعو خاندان کا، مدعو بولتے، ابراہیم مدعو، بلال مدعو، وہ مدعو نہیں ہے بلکہ مدعو ہے، یعنی اولین دعوت دیے گئے لوگ۔ تو عبد الملک مدعو کلیان میں تھے، میں سب سے پہلے یہاں پر اہل حدیث ہوا، مجھ سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن جو اہل حدیث اولین دور سے تھے اس میں عبد الملک مدعو ہیں، نثار کوہاری ہیں، نذیر کوہاری ہیں جو اسلم ڈون کے، نثار کوہاری جو ہیں اسلم ڈون کے سسر لگتے ہیں، اور نذیر کوہاری صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور نثار کوہاری صاحب بھی انتقال کر چکے ہیں، عبد الملک مدعو صاحب بھی انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ پہلے سے موجود تھے، یعنی کلیان میں بھی جو آمد پہلے ہو چکی تھی مدعو خاندان کی، اور عبد الملک مدعو یہاں پر موجود تھے، اور نذیر کوہاری اور نثار کوہاری، مجھے روایت پہنچی ہے ٹھوس بنیادوں پر کہ نثار کوہاری اور نذیر کوہاری صاحب کو جو ہے شرف الدین فقیہ نے، شرف الدین صاحب نے نرول نے، یا عبد الصمد نرول ہے، اپنے مدرسے میں یا اپنے کسی ادارے میں جو ہے پال کے بڑا کیا، اور بعد میں یہ لوگ کلیان میں آئے اور یہاں پر جم گئے۔ تو کلیان میں بھی جو ہے یہ روشنی ان کے ذریعے آئی۔ اس کے بعد میں ادھر آیا، پھر تو کلیان کے گھاس بازار کی مسجد میں انقلاب پیدا ہو گیا، پھر تو ایک یلغار ہو گئی، پھر تو انقلاب پیدا ہو گیا، اور آج اہل حدیث کو گننا مشکل ہے، بحمدہ تعالیٰ بڑی برکت ہوئی۔ تاریخ کلیان کو انشاءاللہ ہم مستقبل میں بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں سے جس دین کو ہم نے حاصل کیا تھا، اور جو ٹریڈیشن، جو کلچر اور جو مسلک ہم کو ملا تھا اس کو آگے بڑھائیں، اور یہ کوشش کریں کہ جن بنیادوں پر ہمارے بزرگوں نے خدمات کو انجام دیا تھا انہی بنیادوں کو ہم، انہی اساسوں کو ہم مضبوط کریں، اور اللہ کے دین کی اقامت کریں، توحید کی اشاعت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔